اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا علم فیہا، کسی بھی عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے اندر علم نہیں رکھتے، ولا علم لا فہم فی، اور اس علم میں کوئی بہتری نہیں ہے کہ جس کے اندر فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ولا قراءۃ لا تدبر فیہا، اور نہ اس پڑھنے میں کوئی فائدہ ہے جس کے اندر کوئی تدبر اور تعقل کی کوشش اور کاوش نہ ہو۔ یعنی اگر آپ عبادت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ علم ہو، علم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ سمجھ اور فہم آپ کے ساتھ میں ہو، اور اگر آپ اپنی قرات کو، اپنے پڑھنے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ضروری اس میں تدبر ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ تینوں چیزوں کا ہم سے واسطہ ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہر طالب علم کوشاں رہتا ہے اس سلسلے میں کہ وہ عبادت بھی کرے، تو اگر عبادت کرنا چاہتا تو ضروری ہے کہ عبادت کے لیے علم حاصل کرے۔ علم کا حصول اس کو عبادت کو بہتر بنائے گا، عبادت کی اچھائیاں پیدا کرے گا، عبادت بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا تو علم کے لیے فہم ضروری ہے، سمجھ ضروری ہے، ورنہ اگر سمجھ نہیں ہوگی تو علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم کو بہتر بنانے کے لیے سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، مطالعے پر مطالعہ کر رہے ہیں، تو یقین مانیے مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تدبر نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو آپ تدبر کریں، کم پڑھیں مگر تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بات یقین آپ حضرات محسوس فرمائیں گے، یہ بات میری نہیں ہے، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کی گفتگو ہے۔ اللہ ہم سب کو مولا متقیان کے قول پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو نہیں سے متعلق چل رہی ہے، اور ہم نے کل آپ کی تعلیہ میں اس بات کو پڑھا کہ نہیں سے ہم اس طرح سے استفادہ کریں گے۔ صیغہ نہیں اگر کسی روایت میں اور آیہ کریمہ میں آ رہا ہے تو ہم کس طرح سے اس سے استفادہ، مثال آج اس کی مثال پیش کر کے گفتگو کو آج تمام کرنا۔ الاول، پہلی مثال، حسب عادت مصنف جو ہے وہ پہلی مثال کو دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ سے دے رہے ہیں تاکہ آپ تطبیق کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کہیں قرآن کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کس طرح سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ الاول لا تأکلوا الربا، یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کی خدمت، ربا کو نہ کھاؤ، ربا کو نہ کھائیے، ہے نا۔ اب کیسے؟ کیفیت الاستفادہ، استفادے کی کیفیت، کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھائیں، کس طریقے سے ہم استنباط کریں احکام الہیہ کا، کس طریقے سے ہم استخراج کریں حکم الہیہ کو من هذه الآیہ الکریمہ، اس آیہ کریمہ سے ہی وہ یہ ہے کہ نقول، ہم یہ کہیں۔ ابھی کیفیت کیا ہے؟ وہ یہ ہم کہیں الف، پہلی منزل کے اوپر اللہ تأکلوا، فعل مضارع مقترن باللہ ان، ہم پہلے لفظی بحث کریں گے، کہیں گے کہ لا تأکلوا جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور ایسا فعل مضارع ہے کہ مقترن باللہ الناہیہ، جو لا ناہیہ سے ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ لا ناہیہ موجود ہے۔ یہ فعل مضارع ہے جو لا ناہیہ کو اپنے ساتھ میں رکھتا ہے۔ والفعل المضارع المقترن باللہ الناہیہ متضمن لمعنی النہی بالبداہہ، اور یہ بات بدیہی طور پر بالکل سامنے کی بات ہے، آشکار ہے بات میں، تب فکر کی ضرورت نہیں، تدبر کی ضرورت نہیں، تعقل کی ضرورت نہیں کہ وہ فعل مضارع والفعل مضارع المقترن باللا الناہیہ، جو لا ناہیہ کے ساتھ ملا ہوا، وہ ایسا فعل مضارع متضمن لمعنی النہی، وہ اس کے اندر معنی نہیں پائے جاتے، وہ معنی نہیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی منزل کے اوپر لا تأکلوا فعل مضارع ہے جو لا ناہیہ کے ساتھ میں رکھے ہوئے۔ دوسری بات اس منزل اسی میں ایک کے اندر، دوسری بات کہ فعل مضارع جو لا ناہیہ والا ہوتا ہے اس میں معنی نہیں پائے جاتے، اس صیغہ نہیں میں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری منزل پائیے وَهُوَ مُجَرَّدْ مِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تُصْرِفُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْحُرْمَةِ، اور یہ لا تأکلوا جو ہے وہ کسی بھی قرینے سے خالی، اس میں کوئی بھی ایسا قرینہ پایا نہیں جاتا، وہ قرینہ التی تصرفہ جو اس کو پھیر دے عن الدلالہ علی الحرمہ،
حرمت کے اوپر دلالت کرنے سے، یعنی کہ جو حرمت کے اوپر دلالت کرنے سے روک سکتا ہو اور حرمت سے ہٹا کے کراہت کی طرف لے جاتا ہو، ایسا کوئی قرینہ لا تأکلوا الربا کے اندر موجود نہیں ہے۔ لا تأکلوا الربا کے اندر فقط اور فقط اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مجرد دکھائی دے گا، آپ کو کوئی بھی قرینہ موجود نہیں ہے۔ پہلی بات، لا تأکلوا یہ غیر نہیں ہے۔ دوسری بات، لا تأکلوا الربا کے اندر کوئی قرینہ نہیں ہے کہ جو اس معنی نہیں کو حرمت سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جائے۔ جیم، تیسری منزل فتقون، نتیجہ یہ نکل کے آتا کہ اللہ تأکلوا ظاہر فی الحرمہ، کہ لا تأکلوا جو حرمت میں ظاہر ہے، وَدَالٌ عَلَيْهَا اور اسی حرمت کے اوپر دلالت کرتا ہے، ظاہر بھی اس پر دلالت بھی کرتا ہے۔ دال، نتیجہ کیا نکل گیا؟ فَيُنْتَهِي إِلَىٰ حُرْمَةِ الرِّبَا، لہذا نتیجہ نکل کے آتا کہ ربا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے بے ظاہر هذه الآیۃ کریمہ، اس آیے کریمہ کے ظاہر کی بنیاد پر، جو اس آیے کریمہ سے معنی ظاہر ہو رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ربا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ تو استدلال ہو گیا جناب علی قرآن کی آیت۔ الثانی، دوسرا والا، لا تتزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت علی العمة ولا علی الاخالة الا باذنهما۔ اب یہ ایک روایت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے، اس کو بہت دقت کے ساتھ دیکھیں، پہلے میں ترجمہ کروں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ لا تتزوج، آپ زواج نہ کیجئے، شادی نہ کیجئے، عقد نہ کیجئے، ابنۃ الاخ بھتیجی کے ساتھ، ولا ابنۃ الاخت اور بھانجی کے ساتھ۔ اب یہ اپنی بھانجی کے ساتھ میں نہیں ہے، اپنی بھتیجی ساتھ میں تو حرام ہے، سامنے کی بات۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ علی العمۃ، پھوپھی کے ساتھ، یعنی آپ نے کسی ایک خاتون کے ساتھ شادی کی، اب اس خاتون کی بھتیجی کے ساتھ شادی نہ کی، ولا علی الخالہ اور خالہ کے ساتھ میں آپ نے کسی ایک عورت کے ساتھ میں شادی کی، اب اس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کی، آپ نہیں شادی کر سکتے، الا باذنہما، مگر ہاں اگر یہ دونوں اجازت دے دیں۔ کیا مطلب؟ فرض کیجئے آپ نے کسی ایک خاتون کے ساتھ شادی کی اور اسے عموماً ہوتا ہے خاص طور پہ کہ اس سے شادی کے بعد میں اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے اور معلوم بچے پیدا نہیں ہوئے، فرض کیجئے اس سامنے پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی دوسری شادی کر، تو اب وہ دوسری شادی کے اندر کچھ پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، تو معلوم ہے کہ آپ کی اہلیہ نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے میری بھتیجی شادی کریں، تو اب اس صورت کے اندر آپ شادی کر سکتے ہیں، چونکہ پھوپھی نے اپنی بھتیجی کے ساتھ میں اجازت دے دی تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھوپھی نے اجازت نہیں دی تو آپ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت کے جملے ہیں، اور ایسے ہی اگر کسی کے ساتھ شادی کرے اس کا بچہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں میری آپ بھانجی کو لے آئیے آپ، ٹھیک ہے نا، اس منزل کے اوپر آپ نے کہہ دیا۔ اب اس منزل کے اوپر جناب علی آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کی بھانجی کے ساتھ اگر وہ اجازت دے شادی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت عالیہ میں اس روایت کا اگر ترجمہ آ گیا، اب آئیے آگے وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ۔ اب اس حدیث شریف سے استفادے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ أَن نَتَّبِعْ حَوْلِ الْعِبَارَةِ لَا تَتَزَوَّجْ، کہ ہم اتباع کریں گے اس عبارت کا، جو بات میں جملے پورے موجود ہیں، لا تتزوج، اس عبارت میں لا تتزوج آیا ہے، لا تتزوج، نفس الخطوات، وہ تمام خطوات، ان تمام اسٹیپس کو، التی اتبعناها حول عبارہ لا تأکلوا، کہ جس کو ہم نے لا تأکلوا کے اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بالکل ایسے ہی جیسے لا تأکلوا کو کہا تھا، ویسے ہی گفتگو لا تتزوج کے متعلق ہو جائے گی فوراً، سیم، بغیر کسی فرق کے سیم اسٹیپ ہو جائیں گے سامنے، سیم اسٹیپ۔ الف پہلی منزل، اللہ تتزوج فعل نہیں، لا تتزوج فعل نہیں ہے، کیسے؟ فعل مضارع ہے، مقرون باللا ناہیہ ہے، اور جس فعل مضارع کے ساتھ میں لا ناہیہ ہو اس کے اندر معنی نہیں پائے جاتے، وہ صیغہ نہیں ہے، لذا فعل نہیں۔ الفرق تا وہو مجرد من القرائن کراہا، اس میں کوئی قرائن کراہا بھی نہیں پائے جاتی، کراہت کے قرینے بھی کوئی نہیں پائے جاتے، خالی ہے۔ جیم فتکون، نتیجہ ظہورہ فی الحرمہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جناب یہ حرمت میں ظاہر ہے، لا تتزوج ہے وہ حرمت میں ظاہر ہے، والدلالۃ علیہا، اور یہ لا تتزوج حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ ثم ينتہی بعدہ الی حرمت تزوج ابنۃ الاخ،
اور ابنۃ الاخت علی الامہ او الخالہ بدون اذن امہ. نتیجہ نکل کے آئے گا جناب علی ایک بیوی کی بھتیجی کے ساتھ یا بیوی کی بھانجی کے ساتھ بغیر ان دونوں کی اجازت کے، یعنی کہ پھوپھی اور خالہ کے، یعنی کہ بغیر اپنی بیوی کی اجازت کے آپ کا عقد کرنا حرام ہے. بات واضح ہو گئی. اب آئیے اس مرحلے پر ہم آخری مرحلہ ہے جس کیفیت کو آپ ممکن ہے کہ فکری اعتبار سے منتظر ہوں اس بات کے، النہی لغیر الحرمہ. جناب اب تک ہم نے مثالیں جتنی دی ہیں وہ نہیں کی، صیغہ نہیں حرمت پر دلالت کرتا، صیغہ نہیں حرمت پر دلالت کرتا، صیغہ نہیں حرمت پر دلالت کرتا ہے. جناب علی جو وہ معاملہ ہو قرینہ ہو جو حرمت سے کراہت کی طرف لے جائے، کیا نہیں کراہت کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو اس کی ثبوت بطور مثال کیا ہو سکتا ہے؟ بات واضح ہو رہی نا. النہی لغیر الحرمہ، وہ نہیں جو حرمت کے اوپر نہیں کراہت کے اوپر دلالت کرتا، اس کی کوئی ایک مثال تاکہ ہمارے سامنے بات آ جائے کہ ہاں ہم ایسے صیغہ نہیں کو بھی جانتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ استدلال ہم حرمت کے اوپر نہیں کراہت کے اوپر ہیں یا کر سکتے. آئیے مثال الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ولا تعجن به فإنه يورث البرص. اب پہلے یہ روایت کا جملہ ہے، میں پہلے سے ترجمہ کروں. الماء الذی وہ پانی، تسخنہ الشمس جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو. روایت کہتی وہ پانی جو سورج کے ذریعے گرم ہوا ہو. لا تتوضأ به آپ اس پانی سے وضو نہ کی. ولا تعجنوا به اور نہ ہی اس کے ذریعے سے آٹا گوندھیے. فإنه يورث البرص اس لیے کہ یہ کرنا جو ہے وہ برص جیسے مرض کے آنے کا سبب، یعنی اگر اس سے کریں گے تو اب برس ہو سکتا ہے، آپ کو آپ مبروس ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے پروردگار آپ کو اور تمام مومنین کو ہر قسم کی بیماریوں محفوظ رکھے انشاءاللہ. فإنه يورث البرص یہ سمجھ میں آ گئی نا. اب یہ آئیے مثل الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به، لا تتوضأ به، لا تتوضأ به صیغہ نہیں. ولا تعجنوا به، ولا تعجنوا، لا تتوضأ لا تعجنوا دونوں صیغہ نہیں ہے. صیغہ نہیں ہے جناب علی، کنفرم معنی نہیں پائے جاتے ہیں. لیکن اب آئیے الروایہ الدالہ علی کراہت التوضؤ، تو یہ روایت کراہت توضؤ پر دلالت کرتی. والعجن بماء اور آٹا گوندنے کے اوپر کہ یہ آٹا گوندنا بھی مکروہ ہے. بماء ایسے پانی سے سخنتہ الشمس جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو. بقرینۃ التعلیل کیونکہ تعلیل قرینہ بن گئی، کیونکہ یہاں اس روایت کے اندر ایک ایسا قرینہ موجود ہے کہ جو اس منزل پر صیغہ نہیں کی حرمت کو کراہت تک لے کے جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعلیل علت بیان. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں برس پیدا ہوتا. لہذا اس تعلیل کی بنیاد پر یہ قرینہ بنا اور قرینہ بن گیا تو قرینہ کراہت کی طرف رخ کو موڑ دیا، حرمت سے مسئلے کو ہٹا دیا. میں سمجھتا ہوں بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی. آج کے تک انشاءاللہ اپنی اور ہمارا الحمدللہ صیغہ نہیں سے متعلق اوامر کے بعد درس مکمل ہوا ہے. کل سے انشاءاللہ ہم باب مفاہیم کے متعلق گفتگو. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.